مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کر اپنے دربار میں کھڑا کیا اور پھر پوچھا، اے حبیب، مسیلمہ کذاب نے پوچھا مجھے بھی نبی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانو، کیونکہ اللہ نے نبوت کو 50-50 کر دیا ہے۔ آدھی نبوت محمد کے پاس ہے، آدھی نبوت میرے پاس ہے، تو ان کو بھی نبی مانو، مجھے بھی نبی مانو۔ میرے پیغمبر کا کلمہ گو صحابی حضرت حبیب نے فرمایا، نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ کہا اگر تم مجھے نبی مانو گے اے حبیب، میں آدھی سلطنت دے دوں گا، بیٹی کو نکاح میں دے دوں گا۔ کہا پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹو، دایاں ہاتھ کاٹا گیا۔ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ پھر کہا اس کا بایاں ہاتھ کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر پوچھا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ پھر کہا اس کا دایاں پاؤں کاٹو، دایاں پاؤں کاٹا گیا۔ پھر پوچھا مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ پھر کہا اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹو، بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا گیا۔ لیکن پھر پوچھا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ پھر کہا اس کی زبان کاٹو، زبان کاٹ دی گئی۔ زبان کاٹنے کے بعد پھر پوچھا مسیلمہ کذاب نے مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا گردن کے اشارے سے فرمایا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ پھر کہا اس کی گردن تن سے جدا کر دو، گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا سودا نہیں کیا، ختم نبوت کا سودا نہیں کیا، ظاہر کر دیا۔ قیامت تک کے آنے والے ایمان والے لوگوں کو بتلا دیا کہ دفتر ہوں گے، تمہارے دفتر، تمہاری دنیا بعد میں رکھی جائے گی، دفتر بعد میں رکھی جائے گی، اور دنیا کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن ختم نبوت پر کبھی بھی آنچ نہ آنے دینا، آنچ نہ آنے دینا۔ ختم نبوت کا سودا نہیں کیا۔ ایک قافلہ مدینہ منورہ ان کی والدہ کے پاس پہنچا، تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب نے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زبان کاٹی اور گردن کاٹ دی گئی، شہید ہو گئے۔ پوچھا تھا ماں نے میرے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ کہا تیرا بیٹا کہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور مسیلمہ کذاب کہلوانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی نبی مانو، اس لیے اس کا جرم یہ تھا۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں ان کی گردن کو اڑا دی گئی۔ تو ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والی عورت تھی، میرے پیغمبر کی صحابیہ تھی۔ کہا لہذا اليوم ارداتہ، ارے میں نے اسی دن کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ دنیا والوں سنو، آج غلام احمد قادیانی کے غلام، آج غلام احمد قادیانی کے چمچے گلی گلی نظر آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں دیکھو احمد، غلام احمد کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ تکبیر میں کس کا نام گونج رہا ہے اور کس کا نام گونجے گا؟ کلمے میں کس کا نام گونج رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کس کا نام گونج رہا ہے؟ بتاؤ تکبیروں میں کس کا نام گونج رہا ہے؟ التحیات میں نماز کے اندر کس کا نام گونج رہا ہے؟ کہیں اس غلام احمد قادیانی کا ذکر ہے؟ اگر یہ جھوٹا نبی ہوتا تو کلمے میں اس کا ذکر ہوتا، اذان میں اس کا ذکر ہوتا، نماز میں اس کا ذکر ہوتا، تو تکبیروں میں اس کا ذکر ہوتا۔ تو یہ ملعون کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، میرے بھائی ان کے چیلے چمٹوں کو بتا دو کہ ہم ختم نبوت پر جان تو دے سکتے ہیں لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے۔